نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ یہ جو عربی مہینہ ہمارے مابین گزر رہا ہے اس کا نام ہے جمادی الثانی، اور آج اس کی 21 تاریخ ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ایک عظیم شخصیت پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانثار اور آپ کے سسر اماں خدیجہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جن کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور 2 لقب عتیق اور صدیق، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عتیق کہا کرتے تھے۔ اس کا معنی ہے آگ سے آزاد کر دیا گیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کا لقب صدیق رکھا۔ کب؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہ سے واپس آئے تو ابو جہل لعین کی یہ عادت تھی، وہ ہر روز نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا سنا محمد کوئی نئی تعلیم۔ جب آپ معراج کے سفر سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا میں یہاں سے چلا بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں پر، پھر سدرۃ المنتہا تک، اور پھر اس کے بعد جنت کے نظارے اور جہنم کے انگارے بھی میں دیکھ کر آیا۔ وہ کہتا ہے پہلے تو ہم نہیں مانتے تھے، اب اس کا یار بھی مانے گا۔ اور یہ یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام کی کفار مکہ کو بڑی ہی تکلیف تھی۔ وہ ایک سرمایہ دار آدمی ہے، 6 آڑت کی دکانیں تھیں ان کی 3 منڈیوں کے اندر، ظلم جنہ، ظلم جاد اور اوقاز، یہ مکے کی 3 بڑی بڑی منڈیاں تھیں، اور تینوں منڈیوں کے اندر ان کی 2 دکانیں تھیں۔ اسی لیے تو ان کے باپ نے کہا جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا اللہ کے نبی کا، ابو بکر تو کیا کر بیٹھا ہے؟ کیا کر بیٹھا ہوں؟ محمد کو مان لیا تو نے صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے پتا ہے کہ سارا مکہ ان کے خلاف ہے، اور تیرا کاروبار ہی مکے کے اندر ہے، تیرا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، بھوکا مر جائے گا۔ میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق کی عظمت پر، کہتے ہیں ابا جان میری روٹی روزی دکانوں میں نہیں، میری خوراک کا، میرے رزق کا مالک وہ ہے جس نے یہ اعلان کیا ہوا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کو روزی پہنچانا۔ بنو اسرائیل کی ایک روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ تو مخلوقوں کو کیسے رزق دیتا ہے؟ اے موسیٰ نبی تیرا یقین نہیں؟ اللہ یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے میں سوال کر رہا ہوں، اطمینان قلب کے لیے پیغمبر سوال کرتے رہے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر دیا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا تیرا یقین نہیں؟ اللہ یقین تو ہے لیکن میں دیکھ لوں گا، مشاہدہ کر لوں گا، دل مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا تیرے ہاتھ میں موسیٰ نبی کیا ہے؟ اللہ یہ گہتی ہے میری، میں یہ جو بڑی چٹان پڑی ہوئی نا اس کو مار، گہتی ماری چٹان کے 60 ٹکڑے ہو گئے،
میں ان میں سے جو بڑا ٹکڑا ہے اس کو پھر مار، اس کو پھر ماری، اس کے پھر 7 ٹکڑے، 7 مرتبہ 7 پتھروں کے اوپر، جو بڑا ہوتا تھا اس کے اوپر رب گینتی مرواتا رہا۔ آخر میں جب گینتی ماری نا بڑے پتھر کے اوپر، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کے اندر سے سیاہ رنگ کا کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا اور اس کو کھا رہا ہے۔ میں موسیٰ نبی جو 7 تہوں کے اندر ایک پتھر کے اندر یہ کیڑے کو روزی دے سکتا ہے، کیا چلتے پھرتے انسان کو نہیں دے سکتا؟ میں قربان جاؤں، ابو بکر صدیق کہنے لگے میری روزی جو ہے نا میرے اللہ کے ذمہ ہے، یہ مخلوق دکانے کاروبار یہ رزق نہیں، یہ تو ایک سبب ہے۔ مسبب کے اوپر بھروسہ جو ہے یہ عقیدے کی بات ہے اور یہی توحید ہے۔ خیر ابو جہل بھاگتا ہوا آیا، ابو بکر ایک سوال کرنا ہے، کرو۔ مانتا ہے مکے سے بیت المقدس تک کی مسافت جو ہے یہ 32 دن کی ہے۔ تیز رفتار سواری جو اس وقت کی گھوڑا تھا، گھوڑے کے اوپر بھی انسان سفر کرے تو 32 دن کے اندر وہاں پہنچتا ہے، اور پھر زمین سے لے کر پہلے آسمان کی بلندی جو ہے، اونچائی جو ہے یہ 500 سال کی ہے، اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ پہلے آسمان کا موٹاپا جو ہے یہ 500 سال کا ہے، یعنی 60,000 سال انسان جو ہے وہ چلتا رہے پھر وہ جا سکتا ہے 7ویں آسمان پر۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات یہ سارا منظر دے کر آیا ہوں، 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، پیغمبروں کے ساتھ ملاقات کر کے آیا ہوں، اور سدرۃ المنتہا تک گیا ہوں، جنت کے نظارے جہنم کے انگارے دیکھ کر آیا ہوں، مانتا ہے تو؟ تیری عقل تسلیم کرتی ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ عقل تسلیم کرے یا نہ کرے مجھے یہ بتلا یہ بات کہتا کون ہے؟ زینت تھے حضرت ابو بکر صدیق، دنا تھے اور انتہائی دانشور تھے۔ کہتا ہے یہ تیرا یار یا محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے یہ تو بات ہی معمولی ہے یار، میں نے تو اس وقت ان کی بات کو مان لیا تھا جب انہوں نے کہا غار حرا کے اندر میرے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل لے کر آئے ہیں اور مجھے یہ قرآن سکھلا کر گئے ہیں، میں نے تو اس کو مان لیا تھا، یہ تو معاملہ ہی معمولی ہے۔ میں قربان جاؤں ان کی عظمت پر، رب اتنا خوش ہوا سے اللہ پر، آسمان سے وحی نازل کی۔ اٹھاؤ 24واں پارہ دوسری آیت، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ میں ایک حق لے کر آیا، دوسرے نے اس کی تصدیق کر دی۔ تصدیق کرنے والا کون ہوتا ہے؟ صدیق۔ میں رب گارنٹی دیتا ہوں میرا پیغمبر بھی متقی ہے، میرا صدیق بھی متقی ہے۔ یہ ہے رب نے ان کو لقب صدیق دیا، بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور صداقت کا امتحان بھی آ گیا۔ ایک وقت آیا صداقت کا امتحان، وہ کیا امتحان تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق پیچھے بیٹھے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر ہجرت کی رات سواری کے آگے بیٹھے، ایک روڈ کا نام ہے وہاں ہجرا روڈ۔ اتفاقاً جب میں عمرے پر گیا ہوں ہمیں رہائش بھی وہاں ملی، ہمارا ہوٹل وہاں تھا، ماسر الجوار۔ اس روڈ کے اوپر آپ جا رہے ہیں، اندھیرے کے اندر ایک آدمی کی نگاہ پڑی، کوئی مسافر جا رہا ہے، کہتا ہے من کون؟ آگے سے جواب دیا حضرت ابو بکر نے، میں ابو بکر۔ من ماں کا تیرے ساتھ کون ہے؟ تم تو 2 ہو۔ اب اگر اللہ کے نبی سم کا نام لیں جان کو خطرہ ہے۔ کس کی جان کو؟ امام کائنات جناب محمد رسول کی جان کو۔ اگر غلط بات کریں، کسی اور کا نام لیں، صداقت کو خطرہ ہے، ایمان کو خطرہ ہے۔ تیرے ساتھ کون ہے؟ دنائی سے کام لیتے ہوئے ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ رجل یہدینی، میرے ساتھ وہ آدمی ہے جو میری رہنمائی کر رہا ہے، شرک سے نکال کر توحید کی طرف بلا رہا ہے۔
بدعات اور رسومات سے نکال کر سنت اور حدیث کی طرف بلا رہا ہے، اور جہنم سے نکال کر مجھے جنت کا راستہ بتلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صداقت بھی قائم رہی اور پیارے پیغمبر کی ذات بھی محفوظ رہی۔ اور لوگ ویسے ہی باتیں کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر پیارے پیغمبر کو کتنا اعتماد تھا کہ لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کی ہیں۔ ٹھیک ہے، علی کے حوالے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امانتیں، لیکن رب کی جو امانت تھی وہ ابو بکر صدیق کے حوالے کی ہے۔ انہوں نے کندھوں کے اوپر بٹھایا ہے اور غار ثور تک پہنچایا ہے۔ تو رب کی امانت بڑی ہے یا لوگوں کی امانت بڑی ہے؟ قربان جاؤں، یہ ان کی عظمت تھی اور اعتماد تھا پیارے پیغمبر کا ان کے اوپر۔ کس قدر اعتماد ہے! ایک پیغمبر دریا کے کنارے پر پہنچا ہوا ہے اور دریا اپنی موجیں مار رہا ہے، اور اس کی موجیں جو ہیں وہ پہاڑیوں کی طرح اٹھ رہی ہیں، جس طرح غرق کرنے والا دریا ہوتا ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ٹھاٹھے مارتا ہوا آ رہا ہے سمیت فرعون کے۔ جب قوم نے دیکھا نا آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج ہے، قرآن کہتا ہے ساری قوم پکار اٹھی، انا لمدرکون، موسیٰ ہم پا لیے گئے، ہم پکڑے گئے، پکڑ لیا فرعون نے، ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا، ہمیں قتل و غارت کے گھاٹ اتار دے گا۔ پوری قوم ساتھ ہے، پوری قوم۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ میری رہنمائی کرے گا کہ اب کدھر جانا ہے۔ اور یہاں غار ثور کے اندر صرف ایک بندہ ساتھ ہے۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تیرا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں پیغمبر ساری قوم کے ہوتے ہوئے کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، یہاں ایک آدمی کی موجودگی میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، سیگا جمع کا بول رہے۔ یہ اعتماد ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول کو جس قدر ابو بکر صدیق کے اوپر اعتماد تھا شاید کسی اور صحابی کے اوپر نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، آ کر کہتا ہے جی آج میں بکری چرا رہا ہے، ایک بھیڑیا اٹھا کر بکری لے گیا، میں کمانڈر آدمی تھا، میں نے پیچھے دوڑ لگائی، بکری بھی چھین کر لیا، اس کو مار کر بھی آیا۔ اور بھیڑیا ٹیلے کے اوپر چڑھ کر کہتا ہے اوے سن میری بات، اس بکری کو رب نے میرا لقمہ بنایا تھا، تو نے چھین لیا، بتلا ان کا چرواہا کون ہوگا یوم السابوئی، جب سارے کے سارے درندے نظر آئیں گے اس دن ان کو چرانے والے ہم ہوں گے۔ یہ بھیڑیا کہہ رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم بھیڑیے نے کلام کی ہے۔ امام کائنات میں اومن بذالک و ابو بکر و عمر و ما ہما سما، او پوچھنے والے، سوال کرنے والے، میں بھی اس کو مانتا ہوں بھیڑیا بات کر سکتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ قیامت کے قریب ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے، تو کلمہم، جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ کلام کے اندر کیا کہے گا؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے، یہ دیکھو اللہ کی نشانی رونما ہو گئی ہے، اب تو یقین کر لو۔ تو جانور بات کر سکتا ہے، طوطے نہیں بات کرتے۔ اسی طریقے سے کئی اور جانور ہیں وہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی گائے کے اوپر بیٹھ کر جا رہا تھا، گائے نے اس طرح پیچھے منہ کیا، کہتی ہے ما خلقت لہذا، مجھے رب نے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، انما خلقت للحراست والسقایا، مجھے تو راٹ کے اوپر جوڑا جائے، کنویں سے پانی میں نکالتی ہوں، اور ہل میرے پیچھے لگا دی جائے، کھیتی باڑی میں کرنے کے لیے آئی ہوں۔ یہ سواری کے لیے گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، میں سواری کے لیے پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر، گائے نے بات کی ہے،
میں مانتا ہوں، میرا ابو بکر بھی مانتا ہے، میرا عمر بھی مانتا ہے صلی اللہ رضی اللہ عنہما. کیوں؟ اعتماد کی بات. اور دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مردوں میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب سے پہلے. لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ پہلا نمبر کس کا ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کا. یہ کیوں؟ نام ہی ان کا ابو بکر ہے. ابو بکر کا معنی یہ ہوتا ہے پہلی صفوں میں آنے والا. اب جو ہے ہی پہلے، اس کے پہلے کسی کو اور کو کرنا، یہ ان کی شان کے اندر گستاخی ہے. ان کی شان عظمت یہ تقاضا نہیں کرتی. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو جو مرتبہ مقام دے دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا. اور پتہ ہے صحابی کا مرتبہ مقام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ایک کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر دے دی جائے، دن روزے کے ساتھ رات قیام کے ساتھ گزار دے، پوری زندگی ایک سیکنڈ کے لیے وقفہ نہ کرے اللہ کی عبادت کرنے میں، میں صحابی کی صحابیت تک نہیں پہنچ سکتا. صحابی کی صحابیت تک نہیں پہنچ سکتا. جاؤ، میرا چیلنج ہے، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے سے بڑے آدمی کو دیکھنے کے بعد دیکھنے والے کے اوپر آگ حرام نہیں ہوگی. کسی وزیر کو دیکھ لو، کسی مشیر کو دیکھ لو، کسی صدر کو دیکھ لو، کسی وزیر اعظم کو دیکھ لو، یہ مقام ہے کسی کا کہ اس کو دیکھنے والے کے اوپر آگ حرام ہو جائے. یہ اگر مقام ملا ہے تو صحابہ کو ملا ہے، اور صحابہ میں سے یہ مقام سب سے زیادہ اگر ملا ہے ابو بکر صدیق کو ملا ہے. رضی اللہ. لا تمس النار من رعانی اور رعا من رعانی. اس کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا یا اس کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھ لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے والوں کے اوپر آگ حرام کر دی رب نے. ان کے اوپر تو بلولا آگ حرام ہے. امام کائنات جناب محمد الرسول اذان سے پہلے کا وقت ہے، آپ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق آگے رضی اللہ تعالیٰ، اور تھوڑی دیر کے بعد عمر بن خطاب بھی آگے. بلال نے اذان کہہ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کا عالم ہے، ایک ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھوں پر، دوسرا ہاتھ عمر کے کندھوں پر رضی اللہ عنہما. اذان کے بعد مسجد کی طرف آنے کی جب باری آئی، فرمایا چلو مسجد میں. ایک روایت کے اندر ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ایک کے اندر ہاتھ کندھوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے. تینوں بیک وقت دروازے سے اندر آئے. صحابہ کی ٹکٹکی لگی، دیکھتے جا رہے ہیں. آپ نے پوچھا ہو دیکھتے کیا جا رہے ہو؟ وجہ کیا کہ اللہ کے نبی پہلے بھی آپ اسی حجرے سے اسی دروازے سے باہر آتے تھے، منظر وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا تھا. کیوں؟ سراج منیر اگر باہر آئے تو کیا کیفیت ہوگی، کیا رونقیں، کیا شانیں، کیا عظمتیں ہوں گی. لیکن آج کا منظر یہ تو بہت ہی تعجب والا ہے کہ دو یاروں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ اور درمیان میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. میں اگر تمہیں یہ منظر پسند آیا ہے تو میرے رب کو عرش مولا کے اوپر یہ منظر پسند آ گیا. ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم قبروں سے بھی اسی طرح اٹھائے جائیں گے. یہ منظر رب العالمین کو پسند آیا. اور امام کائنات فرمایا کرتے تھے میرے رب نے 4 وزیر بنائے ہیں، 2 آسمانوں پر اور 2 زمینوں پر. آسمانوں کے میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین کے میرے وزیر ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ کمال اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفقت تھی ان کے اوپر. اور رب العالمین نے مرتبہ مقام کیا دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے دعا کی اللہ ابو بکر صدیق کو وہاں محل دینا جہاں میرا بنگلہ بنائے گا. میں پیغمبر دعا تو نے کر دی قد اور جب تو قبول میں نے کر لی ہے. اور اللہ نے دنیا کے اندر بھی نبی کے بعد رتبہ رکھا ہے تو کس کا؟ صدیق کا رکھا ہے. کیسے رکھا ہے؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبی مکے میں، صدیق مکے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سفر میں، وہ بھی ساتھ سفر میں، اور آپ مدینے میں، وہ بھی ساتھ مدینے میں، آپ بدر میں، وہ بھی بدر میں، آپ عہد میں، وہ بھی عہد میں، حدیبیہ میں، وہ بھی حدیبیہ میں، اور آپ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں، وہ بھی مکے کے اندر، اور حنین کے میدان میں پہلے نبی بعد میں صدیق ہیں. اور آپ قبر میں ہیں، صدیق اکبر بھی قبر میں ہیں. اور آپ حشر میں جائیں گے، صدیق اکبر بھی ساتھ ہوں گے. آپ حوض کوثر پر ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہوں گے. اور اسی طریقے سے آپ جنت میں جائیں گے، ابوبکر صدیق بھی جنت میں جائیں گے. اللہ رب العالمین نے یہ نسبتیں ان کی جوڑ دی ہیں. اور پھر ایک اور بات تجب والی وہ سنو. آپ نے سنا ہوگا مقولہ علماء کرام سے اور فقہاء اعظام سے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مٹی رب نے کہاں سے لی؟ جنت سے. دفن کہاں ہوئے؟ ریاض الجنہ کے اندر. کس کے پہلو میں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول کے پہلو میں. ان کی مٹی بھی جنت سے، ابوبکر صدیق کی مٹی بھی جنت سے، عمر بن خطاب کی مٹی بھی جنت سے. اور رب نے دفن بھی وہاں کروا دیا. کل قیامت کا دن ہوگا، جنت کے ٹکڑے سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور صحابہ کی طرف جائیں گے بقیع الغرقد میں، اور ان کو ساتھ لے کر پہلے اللہ کے نبی کا قدم جنت میں جائے گا، پھر ابوبکر صدیق کا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے، اور رب نے ان کو اپنے ذات کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ راضی کر دیا ہے. سب سے بڑا سرٹیفکیٹ کسی کی کامیابی کے لیے کیا ہے؟ کہ رب کہہ دے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ رب ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ رب سے راضی ہو چکے ہیں. یہ رضا کا سرٹیفکیٹ رب العالمین نے رضا کا کس کو دیا ہے؟ سب سے پہلے ابوبکر صدیق کو دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو ایسی شخصیتوں کے تذکرے کیوں کیے جاتے ہیں؟ اور جو انہوں نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول کے ساتھ وفائیں کی ہیں، اور تم بھی وہ وفائیں کرو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں المرء مع من احب. کل قیامت کا دن ہوگا، رب انسان کو اس کے ساتھ اٹھائے گا جس کے ساتھ وہ محبت اور پیار کرتا ہوگا. ہم کرتے ہیں پیار ابوبکر صدیق سے، عمر بن خطاب سے، عثمان ذو النورین سے، حیدر کرار سے، طلحہ و زبیر سے، سعد و سعید سے، عبد الرحمن بن عوف سے، ابو عبیدہ بن جراح سے رضی اللہ عنہم. ہم کرتے ہیں پیار 313 بدریوں سے، 700 عہد والوں سے، 1400 حدیبیہ والوں سے، 10,000 فتح مکہ والوں سے، اور 12,000 حنین والوں سے، اور پھر اس کے بعد 30,000 تبوک والوں سے، اور 1,44,000 پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول کے ساتھ مل کر حج کرنے والوں سے. تو ہمارا پیار انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارا حشر کروائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان شخصیتوں کے ساتھ محبت، الفت، چاہت، پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو تقاضے ہیں کتاب و سنت کے، اللہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب